بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں لکھنے لکھانے لگا اور چھوٹا سا ادیب بن رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت ہمارے لاہور میں ایک کافی ہاؤس ہوتا تھا۔ وہاں بڑے سینئر ادیب رات گئے تک نشست کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے، ان سے باتیں سیکھتے تھے، ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے تھے اور اپنے مسائل بھی ان سے بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں راجندر سنگھ بیدی یہاں ڈاک خانے میں کام کرتے تھے، پریم چند بھی کافی ہاؤس میں آ جاتے تھے اور اس طرح بہت بڑے لوگ وہاں آ جاتے تھے۔ میں رات دیر سے گھر آتا تھا، میری ماں ہمیشہ میرے آنے پر ہی اٹھ کر چولہا جلا کر روٹی پکاتی تھی۔ اس زمانے میں گیس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی اور میں ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ روٹی رکھ کر سو جایا کریں، تو وہ کہتی ہیں تو رات کو دیر سے آتا ہے، میں چاہتی ہوں تجھے تازہ روٹی پکا کر دوں، جیسا کہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے۔ میں ان سے اس بات پر بہت تنگ تھا اور میں نے ان سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ اسی طرح رات دیر سے اٹھ کر روٹی پکاتی رہیں تو میں پھر کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن یوں ہی رات دیر سے میرے آنے کے بعد روٹی پکاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اماں میں ادیب بن رہا ہوں۔ کہنے لگی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اماں لکھنے والا لکھاری۔ وہ پھر گویا ہوئیں تو پھر کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں کتابیں لکھا کروں گا۔ وہ کہنے لگیں پہلے ہی جو اتنی کتابیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، وہ تو جھوٹ ہیں، کچھ نہیں، میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا اور میں سچ اور حق کے لیے لڑوں گا اور میں ایک سچی بات کرنے والا بنوں گا۔ میری ماں کچھ ڈر گئی، بیچاری ان پڑھ عورت تھی گاؤں کی۔ میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا، اور پہلے والے لکھاری بڑے جھوٹے رائٹر ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ماں کے ہاتھ میں پکڑے چمٹے میں روٹی اور پتیلی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی اگر تو نے یہی بننا ہے جو تو کہتا ہے اور تو نے سچ ہی بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولنا، لوگوں کے بارے میں سچ بولنا نہ شروع کر دینا۔ یہ میں آپ کو بالکل ان پڑھ عورت کی بات بتا رہا ہوں۔ سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے اور دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے اور ہمیں ایسے ہی بتایا سکھایا گیا ہے کہ ہم سچ کا پرچار کریں۔ جب ہم بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان کے سامنے میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی تھی کہ میں سچی اور حق کی بات کروں گا، تو وہ کہا کرتے تھے سچ بولا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے، سچ اوڑھا جاتا ہے۔ سچ اوڑھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر اسی طرح اور یوں ہی سچ بولو گے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ جب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جوں جوں وقت گزرتا ہے اور یہ حسرت اور آرزو وہی رہی ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں کم از کم ایک دن سچ اوڑھ کر باہر نکلوں اور ساری دنیا کا درشن کر کے پھر واپس لوٹوں۔ اوڑھا ہوا سچ معلوم نہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، بولا ہوا سچ تو آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جب آدمی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے اور کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں اور اس کی عینی شہادت لیں کہ آیا اس میں ایسی کوئی خرابی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ نظر آ بھی جائے اور خرابی ہو بھی تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی خرابی کا اعلان کرنے کی؟ اللہ ستار العیوب ہے۔ اگر اللہ خداوند تعالیٰ ہماری چیزوں کو اجاگر کرنے لگے تو توبہ توبہ، تو ہم ایک سیکنڈ بھی زندہ نہ رہیں، لیکن وہ ہمارے بھید چھپا کر رکھتا ہے تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی خرابیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں۔ اگر آپ کو کسی میں خرابی نظر آئے تو یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا، میں انہی حالات میں ہوتا اور میں ایسے میں ان حالات میں کیسے گزارا کرتا۔ اگر میں ایسے حالات میں سے گزرا ہوتا، بچپن میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا، تو میری شخصیت کیسی ہوتی؟ یہ ایک بات بھی غور طلب ہے۔ آپ لوگ بھی غور کریں، بات ذرا دیر سے سمجھ آئے گی لیکن آئے گی ضرور۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔